نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قابل قدر علماء و مشائخ، حیدرآباد میں پہلی دفعہ آج کی اس پروقار محفل میں اور عظیم الشان کانفرنس میں حاضری دیتے ہوئے آپ کی محبتیں، شوق، انتظامات اور اہل علم سے ملاقات کر کے یہ 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا سفر، اس کی تھکاوٹیں دور ہو گئیں الحمدللہ. ازبس مسرت ہوئی یہاں کے نوجوانوں سے، بھائیوں سے، بیٹوں اور بزرگوں سے مل کر. اندرون سندھ سے مجھے بتایا گیا اور دور دراز سے مجھے آگاہ کیا گیا بہت سے قافلے شوق در شوق تشریف فرما ہیں. دعا ہے کہ اللہ میری اور آپ کی حاضری اپنے ہاں قبول فرمائے. سفر آخرت ایک بڑا طویل، کثیر الجہات اور ملٹی ڈائمینشنل موضوع ہے. اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ ایک نشست میں ممکن نہیں. اس کا صرف ایک حصہ، جب میں اور آپ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے تو میرے حق میں اور میرے خلاف، آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف کون کون سے گواہ ہوں گے اور کیسے گواہیاں دیں گے، اس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی. 1 درجن سے زائد گواہ ہوں گے. ان سب کا بھی بیان ممکن نہیں. ان میں سے 3-4 گواہوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ما من عبد إلا وسيكلمه ربه سبحانه وتعالى
لیس بینہ و بینہ حجاب ولا ترجمان، ہر شخص سے اللہ براہ راست محو کلام ہوں گے، اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان نہ ہی کوئی ترجمانی کرنے والا ٹرانسلیٹر اور مترجم ہوگا، نہ ہی درمیان میں کوئی پردہ، کوئی حجاب، کوئی اوٹ، کوئی آڑ ہوگی، اور براہ راست اللہ اپنے بندے سے باتیں کرے گا۔ آج کے اس درس کے حوالے سے جو ترتیب میں نے اپنے ذہن میں رکھی ہے، اس کے مطابق سب سے پہلی گواہی زمین کی ہوگی۔ کس کی ہوگی؟ زمین کی ہوگی۔ سورہ زلزال میں اس کا تذکرہ ہے بڑی وضاحت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ زمین پہ مکانات بنانے والوں، پلازے تعمیر کرنے والوں، اس کے سینے کو چیر کے اپنی خوراک کا انتظام کرنے والوں، اس پہ بلڈنگز، کوٹھیاں، محلات کھڑے کر کے شیخیاں بکھیرنے اور اترانے والوں، کبھی اس وقت کو بھی یاد کیا کرو جب زمین کو زور سے ہلایا جائے گا۔ زمین کی پلیٹس ہیں، ان کی موومنٹ ہے، اس کی گہرائی جدید سائنس کے مطابق، بعض ماہرین کے اندازے کے مطابق 7000 کلومیٹر تک نیچے زمین گہری۔ اس میں بھونچال، ایک زلزلہ، ایک ارتعاش پیدا ہوا، اس نے اپنے اندر کے بوجھ نکال باہر پھینکے، انسان چیخنے لگا اسے کیا ہو رہا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں ایک ایک کر کے، آہستہ آہستہ کر کے بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب کا اسے یہی حکم ہو چکا ہوگا۔ تحدث باب تفعیل، جو باب تفعیل ہے اس کے اندر ایک معنی پایا جاتا ہے تدریج کا، اعلم بتانا، علم تعلیما، آہستہ آہستہ کر کے، ایک ایک کر کے کسی چیز کو سکھانا، انزل یک بار نازل کر دینا، نزل آہستہ آہستہ کر کے اتارنا۔ اللہ نے شب قدر میں انزلناہ فی لیلۃ القدر کہا، اور پھر 23 سال کے کم و بیش عرصہ میں نزلناہ تنزیلا، آہستہ آہستہ اللہ نے اس کو اتارا۔ یہاں کہا تحدث اخبارہا، اس میں بین السطور یہ دلالہ پائی جاتی ہے، یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ زمین ایک ایک کر کے اپنی ساری خبریں بیان کرے گی۔ وکیل کا چیمبر آئے گا،
بتائے گا اللہ یہ کیسے ظلم کی فائلیں بھرتا رہا اور سیاہیاں رقم کرتا رہا۔ ایک جج کا کمرہ عدالت آئے گا اور بول کے کہے گا مظلوم کو ظالم، ظالم کو مظلوم کیسے بناتا رہا، اس نے ضمیر کے سودے کیسے کیے اور اس کا قلم کیسے فروخت ہوتا رہا۔ وہ آ کے گواہی دے گا، خطیب کا منبر و محراب آئے گا۔ یہ حیدرآباد کی عظیم الشان جامع مسجد اور اس کے در و دیوار اور اس کی یہ سارے کے سارا صحن اور یہ سارے کے سارا ہال آ کے اللہ کی عدالت میں ہمارے سجدوں کی گواہیاں پیش کرے گا۔ زمین اپنے اندر ایک احساس رکھتی ہے۔ اس کے اوپر اللہ کی توفیق سے ایک پورے گھنٹے کا میرا لیکچر آپ سننا چاہیں تو آپ کو یوٹیوب یا فیس بک سے مل جائے گا۔ جب زمین بولے گی، زمین کیا سوچتی ہے؟ میرا اور آپ کا زمین کے ساتھ ایک گہرا رشتہ ہے۔ اسی سے ہمارا خمیر تیار ہوا، اسی سے ہماری خوراک، اسی سے گیسز، اسی سے پیٹرول، اسی سے معدنیات، اسی سے جواہرات، اسی میں پانیوں کے ذخیرے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی سے رب کریم نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں لٹا دیں گے اور اسی سے ہم تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے کھڑا کر دیں گے۔ زمین کا ایک احساس ہوتا ہے، یہ انسان کو اب سمجھ میں نہیں آتا۔ جس دن مرتا ہے زمین تو اس دن بھی اپنے احساس کا اظہار کرتی ہے۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ نہ ان پہ زمین روئی، نہ ان پہ آسمان رویا۔ اس کی تفسیر میں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آل فرعون کو غرقاب کر دیا گیا، سمندر میں ڈبو دیا گیا، رب کا قرآن کہتا ہے وہ سب تباہ ہوئے، نہ ان پہ زمین روئی نہ آسمان رویا، کیا کسی پہ زمین روتی ہے اور آسمان روتا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو تفسیر بیان کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے آسمانوں میں ایک دروازہ ہوتا ہے، یصعد منہ عملہ وینزل منہ رزقہ، اس کے نیک اعمال وہاں سے اوپر پیش کیے جاتے ہیں اور اس کا رزق اس دروازے کے ذریعے سے زمین پہ نازل کیا جاتا ہے۔ جب وہ بندہ مومن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہوتا ہے تو آسمان کا وہ دروازہ اس کے اوپر آنسو بہا کے رونے لگ جاتا ہے، اللہ آج تیرے بندے کے نیک اعمال بند ہو گئے۔ اور زمین کے سینے پہ جب ہماری مائیں رات کی تنہائیوں میں شب خیزیاں کرتے ہوئے سحری کے اوقات میں پیشانی کو ٹیک کے آنسوؤں کے ساتھ زمین کو سیراب کرتی ہیں تو کیا خیال ہے زمین کا سینہ اس وقت کیا ٹھنڈا نہیں ہوتا ہوگا؟ جب کسی چوک چوراہے پہ کھڑا ہو کے ایک ڈاکو کسی کی جان پہ ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کے مال کو لوٹتا ہے تو کیا خیال ہے اس وقت زمین کا احساس کوئی نہیں ہوگا؟ زمین کا احساس تو ہوتا ہے۔ اس وقت وہ خاموش ہے اور قیامت کے دن اللہ کے حکم سے زمین بولے گی۔ یہ پہلی گواہی زمین۔ دوسری گواہی جو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں میرے حق میں یا میرے خلاف میں پیش کی جائے گی وہ ہے نامہ اعمال۔ نامہ اعمال۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ ہماری صبحیں اور شامیں، دوپہریں اور راتیں، خلوتیں اور جلوتیں، بچپن، لڑکپن، ادھیڑ عمر اور بڑھاپا، چھوٹا اور بڑا عمل جو بھی ہم کرتے ہیں، دائیں اور بائیں فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، وہ اسے لکھ لیتے ہیں۔ اور تو اور قرآن و حدیث سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرشتے تو ہمارے دل کے پختہ ارادوں کو بھی لکھ لیتے ہیں، اعمال کو بھی، اقوال کو بھی، افعال کو بھی، دل کے پختہ ارادوں کو بھی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ دلوں کے ارادوں کا علم تو صرف اللہ کو ہوتا ہے، تو فرشتے کیسے لکھ لیتے ہیں؟ علیم بذات الصدور تو اللہ کی ہستی ہے، تو فرشتے کیسے لکھتے ہیں؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے بہت خوبصورت جواب دیا، فرمایا قرآن و حدیث میں لکھنے کا تذکرہ ہے، یہ تذکرہ نہیں ہے، ان کو علم کیسے ہوتا ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں، اور اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جیسے چاہتا ہے، جس ذریعے سے ان کو چاہتا ہے بتا دیتا ہے، وہ ہمارے پختہ ارادوں کو لکھ لیتے ہیں۔ ان العبد اذا ہم بحسنہ کتبت لہ بہا حسنۃ کاملہ، بندہ مومن جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے اس ارادے کو اللہ کہتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں پوری نیکی کے طور پہ لکھ دو انشاءاللہ۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، ارادہ کر لیں، پختہ ارادہ، سرسری ارادے نہیں، پختہ ارادے لکھے جاتے کہ میں جا کے ماں باپ کو راضی کروں گا، روٹھوں کو مناؤں گا، یتیموں کے کام آؤں گا، بیواؤں کا سہارا بنوں گا، انسانیت کے لیے اپنی سروسز، خدمات فراہم کروں گا۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو آج کے بعد سے نمازی بن جاؤں گا۔ زندگی نہ جانے کس موڑ پہ بے وفائی کر جائے، اگر آپ نے یہ پختہ ارادہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کر لیا تو آپ کے نامہ اعمال میں اللہ کہتے ہیں اپنے فرشتوں سے لکھ دو کہ اس نے یہ نیکی کر لی ہے۔ امام سفیان رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ فرشتے ارادوں کو کیسے لکھ لیتے ہیں؟ ایک جواب تھا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا، وہ اپنی جگہ پہ بہت خوبصورت اور بہتر ہے، اور وہی جواب زیادہ موزوں ہے۔ لیکن امام سفیان سے جب پوچھا گیا کہ فرشتے کیسے لکھتے ہیں اور وہ ارادوں کو کیسے جانتے ہیں، فتح الباری میں صحیح بخاری کی شرح میں امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام سفیان نے اس کا جواب دیا، جو نیکی کے ارادے ہیں اور برائی کے ارادے ہیں، نیکی کے ارادوں کی ایک خوشبو اللہ نے رکھی ہے، برائی کے ارادوں کی ایک بدبو اللہ نے رکھی ہے۔ اس خوشبو اور بدبو کا فرشتوں کو علم ہوتا ہے۔ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے وجود سے خوشبو کی مہک پھوٹنے لگتی ہے، فرشتے پہچان جاتے ہیں یہ اس کی مہک کے لیول سے کہ کس قسم کی نیکی کا ارادہ کر رہا ہے، اس کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں پوری نیکی لکھ دیتے۔ خوشبو تو ہوتی ہے نا اچھے کردار کی، دنیا میں نہیں آتی، کبھی کبھی جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کے وجود سے وہ خوشبو پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔
کبھی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آتی ہے، کبھی اس کی جنت سے خوشبو آتی ہے۔ تو دوسری چیز جو میرے اور آپ کے حق میں یا خلاف گواہی بنے گی وہ ہے نامہ اعمال، جو ہماری رپورٹنگ اللہ کی عدالت میں لکھی جا رہی ہے۔ اس کی بہت ساری قسمیں، ایک ہے ڈیلی کی بنیاد پہ بننے والی ڈائری، صبح اور شام روزانہ بھی ایک ڈائری لکھی جاتی ہے، وہ علیحدہ لکھی جاتی ہے۔ ایک ہفتہ وار ڈائری ہوتی ہے، وہ علیحدہ لکھی جاتی ہے۔ ایک سالانہ ڈائری ہوتی ہے، وہ علیحدہ لکھی جاتی ہے۔ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے مابین فرشتے باری باری ایک کے بعد دوسرا گروپ صبح و شام آتے رہتے ہیں۔ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، رب تعالیٰ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ رب کریم پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے، حالانکہ وہ خود بہتر جانتا ہے، بس فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے فرشتے کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، جب ہم جا رہے تھے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، واپس آ رہے تھے تو عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اے اللہ تو فجر اور عصر کی نماز پڑھنے والوں کو معاف کر دے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے ایک روزانہ کی ڈائری ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعرات کو رب کریم کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، سوموار کو بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ سوموار جمعرات کا روزہ رکھتے تھے اور آپ نے حکمت یہ بتائی کہ اس میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے جب سوموار جمعرات کو میرا عمل پیش کیا جائے تو اس میں لکھا ہو کہ آج تیرا پیغمبر روزے سے تھا۔ اس سے پتہ چلا کیونکہ ڈیلی ڈائری بھی ہے اور سے روزہ ڈائری بھی ہے جو اللہ کے ہاں پیش کی جاتی ہے۔ شب قدر میں پورے سال کی تقدیر، سال بھر کی پلاننگ جو اللہ رب العزت نے اگلے سال میں ہونا ہوتا ہے، فرشتوں کو وہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ تھماتے ہیں آئندہ سال میں کیا فیصلے ہوں گے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور اس سے پہلے مہینے شعبان کے اندر جو پورے سال انسان نے کیا ہوتا ہے، اس پورے سال کا ریکارڈ اللہ کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو سہ روزہ ڈائری بھی ہوتی ہے، روزانہ کی ڈائری بھی ہوتی ہے، ویکلی ڈائری بھی ہوتی ہے، اور ایک اینول اور سالانہ بنیاد پہ بھی ڈائری ہوتی ہے، اور ایک پوری زندگی کا نامہ عمل ہوتا ہے کہ پوری زندگی انسان کیا کرتا رہا۔ گویا ہماری زندگی کو کئی طریقوں سے اللہ نے محفوظ کیا ہوتا ہے، زندگی کے پورے ڈیٹے کو، اور یہ سارا ڈیٹا لوح محفوظ میں پہلے سے بھی جمع ہوتا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ ہر انسان کا طائر، طائر کا ایک معنی تو ہوتا ہے پرندہ۔ عرب لوگ جو ہے نا پرندوں سے قسمت معلوم کرتے تھے، اڑ کے جو آپ کے حصے میں چیز آئے، یہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے اڑ کے حصے میں آنے والی چیز۔ تو جو اس کائنات میں اڑ کے آپ کے حصے میں چیز آئی ہے آپ کی قسمت،
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی قسمت ہم اس کی گردن میں ہم نے چسپاں کی ہوتی ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، روز قیامت ہم اسے ایک نامہ اعمال کے طور پہ نکال باہر کرتے ہیں، وہ اسے اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا. ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے. امام حسن رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہاں طائرہ فی عنقہ سے مراد ہے انسان کا وہ نامہ اعمال جو پوری زندگی فرشتے لکھتے رہتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو جہاں بھی اس کی لاش ہوتی ہے، چاہے سمندروں کے پانیوں میں ہو، چاہے آسمان کی فضاؤں اور وسعتوں گہرائیوں میں ہو، چاہے وہ قبر کی ڈھیری میں ہو، چاہے وہ کسی جانور کے پیٹ میں چلا گیا ہو، جہاں جہاں اس کے ذرات محفوظ ہوتے ہیں، اس کی زندگی کا نامہ اعمال اس کے گردن کے اعضاء میں اللہ لٹکا دیتے. یہ ہے تیری زندگی کی ڈائری. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قیامت کے دن اللہ اسے کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھو نا اپنا نامہ اعمال، آج تیرا حساب لینے کے لیے تیرا ضمیر کافی ہے. یہ اس لیے کہا تیرا حساب لینے کے لیے تیرا ضمیر کافی ہے. بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ چونکہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لکھے پڑھے نہیں ہوتے، جو خواندہ نہیں ہوتے، جن کے اندر ریڈنگ کی پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. روز محشر اللہ رب العزت اس کے ضمیر میں ایسا احساس پیدا کر دیں گے جس وجہ سے جو کچھ وہ کرتا رہا ہے وہ خود بخود پڑھنے کے قابل ہو جائے گا، اور اس کا ضمیر خود اسے ملامت کرے گا اور کہا جائے گا آج تیرا ضمیر تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. سورۃ الکہف میں کہا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال کو پھیلا کے میدان محشر میں رکھ دیا گیا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ ڈرے ڈرے سہمے سہمے ہوں گے. کیوں؟ مفسرین لکھتے ہیں اس لیے کہ اس دن انسان کی یہ یادداشت محفوظ رہے گی کہ میں نے دنیا میں کیا کیا. یہ میموری محفوظ ہوگی. نامہ اعمال رکھا گیا، اب اسے پتا ہوگا مجھے پڑھنا پڑے گا. جب اسے پتا ہوگا مجھے پڑھنا پڑے گا، اس کو یاد آئے گا میں کیا کرتا رہا ہوں، میں اپنی جوانیوں میں کیا کرتا رہا، میں اپنی صبحوں سحریوں میں کیا کرتا رہا، میں دوپہر کی چلچلاتی دھوپوں اور ٹھٹھرتی سردیوں میں کیا کرتا رہا، میں رات کی تاریکیوں اور شب کے اندھیروں میں کیا کرتا رہا، میں اپنی خلوتوں جلوتوں میں کیا کرتا رہا، میں اپنے دفتر میں، دکان میں، چوک میں، چوراہے میں، گلی میں، محلے میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی کے لان میں، میں اپنے ڈرائنگ روم بیڈ روم میں کیا کرتا رہا. انسان کو سب یاد آئے گا، اس وجہ سے وہ ڈرا ڈرا سہما سہما ہوگا.
جب پڑھے گا تو پھر کیا کہے گا؟ وہ تبصرہ بھی اللہ نے بیان کیا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. کیسا ہے یہ نامہ اعمال؟ نہ اس نے کچھ چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، الا احصاها، مگر سارے کا سارا ہی بڑی تفصیل کے ساتھ گن گن کے لکھا ہوا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہی وہ اپنے سامنے پائیں گے جو وہ کرتے رہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا پروردگار کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. باقاعدہ اللہ تعالیٰ اسے موقع دیں گے، کہیں گے اے میرے بندے اظلمک کتبتی الحافظون، دیکھنا کہیں میرے فرشتوں سے کوئی ظلم تو نہیں ہو گیا. موقع ملے گا اس کو تصدیق کا، کنفرمیشن کا، کہ دیکھو پڑھ لو، بتاؤ کہیں کسی سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، کوئی ظلم تو نہیں ہو گیا. ظلم کیا ہے؟ تیری کوئی نیکی رہ تو نہیں گئی، یا تیری کوئی برائی جو تو نے کی نہیں تھی ایسے لکھ دی گئی ہو، کہیں ایسی کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. وہ اقرار کہے گا نہیں میرے مولا، وہی لکھا ہے جو میں کرتا رہا ہوں. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے، اس کے پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ دلوں کی زمین کو سیراب کرتا ہے، وہاں پہ اترتا ہے. دل کی بہار آپ سن رہے تھے نا، ایک شیخ میرے آنے سے پہلے آپ کو سمجھا رہے تھے. اللہ کے پیارے نبی دعا کرتے ہیں اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ربیع قلبی، یہ دل کی بہار ہوتی ہے. بہار کیا ہوتی ہے؟ جب موسم بہار میں بارش برستی ہے تو کھیت اگتے ہیں، کھلیان اگتے ہیں، نخلستان اگتے ہیں، پھول پھوٹتے ہیں، چمبیلی نکلتی ہے، گلاب مہکتا ہے، خوشبو بکھرتی ہے، اناج اناج ہو جاتا ہے، زمین سیراب ہو جاتی ہے. جب قرآن دل کی زمین پہ اترتا ہے تو پھر نیکی کے پھل اور پھول لگتے ہیں. قرآن دل کی بہار بنتا ہے. بڑا گہرا لفظ استعمال کیا اللہ تعالی. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. جو کچھ وہ کرتے رہے ہوں گے اس کا احصاء کیا ہوگا. عربی زبان میں دو علیحدہ علیحدہ لفظ ہوتے ہیں گننے کے لیے، کاؤنٹنگ کے لیے. ایک ہوتا ہے احصاء اور ایک ہوتا ہے عد یعد عدا، گننا. احصاء اور عد میں فرق ہوتا ہے. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کا احصاء کرو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لقد احصاهم وعدهم عدا. علیحدہ علیحدہ یہ دو لفظ ہیں. عدہ کا معنی ہوتا ہے محض گن دینا. اگر میں یہ کہوں کہ حیدرآباد کی جامع مسجد میں میرے اندازے کے مطابق مثال کے طور پر فرض کیجئے 1500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا 1000 سے زائد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہے عد، میں نے کاؤنٹ کر دیا ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرے محترم بھائی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ مسجد میں آئے تھے، اس انداز سے بیٹھے رہے تھے، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ پھر مسجد سے باہر نکلے تھے، فلاں شخص فلاں جگہ پہ بیٹھا تھا، اتنی دیر تک بیٹھا رہا تھا. جب تفصیل کے ساتھ کسی چیز کو مفصلاً سٹیٹسٹیکلی باقاعدہ
काउंटिंग करके, टोटल करके, माइनस प्लस करके, हिसाब करके तफसील से लिखा जाए तो उसको इहसा कहते हैं। तो कुरान मजीद की ये आयत बताती है कि इहसा होगा, इहसा होगा। मेरे बहुत ही प्यारे फाजिल, मोहतरम और अजीम भाई हज़रत मौलाना कारी खालिद मुजाहिद हाफिज़हुल्लाह ताला बुलबुल इस्लाम, हामिद इस्लाम और ख़तीब इस्लाम तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इनका आना मुबारक फरमाए। मेरे बाद इंशाअल्लाह इनका आखिरी और मुफस्सल बयान होगा। अल्लाह ताला इनको शरह सदर नसीब फरमाए और हम दोनों भाइयों की यह हाज़री और सफ़र कबूल फरमा ले। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, इहसा होता है तफसील के साथ लिखा होना, तफसील के साथ। तो उसमें तफसील से लिखा होगा पूरी जिंदगी में टोटल कितनी नेकियां की, हर दिन में कितनी नेकियां की, रात में कितनी नेकियां की, टोटल कितनी नेकियां थी, बुराइयां कितनी थी, इसका हिसाब किताब